دشمن کی قید میں کاٹے سیاہ دن آج بھی مجھے یاد ہیں۔ زندہ کی فضا دکھ دینے والی تھی، گہری اداس۔ دل خدشات سے بوجھل رہتا کہ آنے والے پل میں نہ جانے کیا ہو جائے۔ جہاں ہمیں قید رکھا گیا وہاں ہفتے میں ایک روز کسی لیکچر دینے والے کو بلایا جاتا، ہم سب کو اکٹھا کیا جاتا اور لیکچر کا لب لباب یہ ہوتا کہ تقسیم ہند کا فیصلہ غلط تھا، جلد ہی ہم ایک ہو جائیں گے اور ہم جو اب قید میں ہیں یہ سب ہندوستانی فوج میں ہوں گے۔ اس قسم کی تقریر کا اثر ہم پر الٹا ہوتا۔ 1947 میں کھینچی کی لکیر ہمارے لیے اور بھی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن ایسے ہی لیکچر میں ہندوستانی فوج کا میجر جنرل بھی موجود تھا۔ ہمارے ایک حوالدار نے بھارتی سپاہی سے رائفل چھین کر میجر جنرل پر فائرنگ کر دی۔ اتفاق سے میجر جنرل تو بچ گیا مگر اس کا ADC جو کہ کیپٹن تھا گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، سب آنن فانن ہو گیا۔ گولی چلانے والے حوالدار کو اسی وقت شہید کر دیا گیا اور بھی کئی لوگ حوالدار کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں یوں اکٹھے کر کے لیکچر تو نہ دیے جاتے مگر لاؤڈ سپیکر پر اس طرح کی تقریر ضرور ہوتی۔ قیدیوں کو ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تکالیف بھی دی جاتی۔ گھی کے کنسٹر کو گرم کر کے اس میں کوئی سفید رنگ کا پاؤڈر ملا دیا جاتا اور کئی بار آٹے میں شیشہ ملا دیا جاتا۔ آٹا چھان کر ہم شیشہ الگ کر لیتے اور اسے ایک جگہ جمع کرنے لگے۔ اقوام متحدہ کے وفد کے آنے پر ہم نے اکٹھے کیے گئے شیشے کو دکھایا، انہیں بتایا کہ اس طرح ہم قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ قیدیوں کی صحت روز بروز گر رہی تھی۔ قید کے دنوں کا ایک اور واقعہ۔ جنگ میں قید سپاہیوں کو سڑک کشادہ کرنے کے لیے کیمپ سے باہر لے جایا جاتا۔ 100 سے 150 سپاہیوں کو روزانہ چھاؤنی سے باہر کچھ کلومیٹر پر سڑک کے کنارے ٹھیک کروانے اور کشادہ کرنے کے لیے لے جایا جاتا۔ یہ جبری مشقت تھی جو ان سے لی جاتی۔ قیدیوں کی نگرانی کے لیے 15 سے 20 اہلکار مامور ہوتے۔ ایک دن سپاہیوں نے مل کر تہیہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب سڑک کشادہ کرنے کا کام جاری ہوگا سب ایک نعرہ لگا کر ایک ساتھ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اسلحے سے لیس اہلکاروں کی نگرانی سے کیسے بھاگا جائے گا؟ کچھ محتاط قیدیوں نے یہ نکتہ اٹھایا مگر پرجوش قیدی بولے، بھارتی اہلکار کتنی گولیاں برسا سکتے ہیں؟ اپنی اپنی قسمت ہے اور قسمت آزمائی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تو بھاگ کر ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ بہرحال اس دن سڑک کی مرمت کے لیے کچھ اور قیدی بھی ان قیدیوں کے ساتھ سوار ہو گئے جو روز کام پہ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی کام پہ جائیں گے۔ بھارتی فوجی اہلکار تمام منصوبے سے بے خبر تھے۔ معمول کے مطابق کام شروع ہوا اور طے شدہ وقت پر فضا نعرے سے گونج اٹھی۔ جس کا جدھر رخ تھا باغ کھڑا ہوا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے کچھ قیدی زخمی ہوئے اور کچھ شہید اور کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کیمپ انتظامیہ بکھرا گئی۔ بہت کوشش کے بعد کچھ قیدی پکڑ لیے گئے اور کچھ کا کوئی پتہ نہیں چلا مگر اس واقعے کے بعد جبری مشقت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔